السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھرم ڈرامے کے آنے والی قسط کی بات کریں گے کہ جس میں سجل کی جو ماں ہے وہ دادا جی سے کہتی ہیں کہ عائشہ کی والدہ نے تو سارے محلے میں سجل اور احمد کا نام لے کر سارے قصے جو ہے وہ بنا بنا کر ان کو بدنام کرنے کا شروع کر دیا ہے، اور ہم تو کسی کو منہ دکھا نہیں سکتے۔ تو اس کے جواب میں دادا جی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے کیا اپنی بیٹیوں کی زندگیاں ان کے ساتھ سے تنگ کر دیں اور کیا ان پر پابندیاں لگا دیں۔ اور سجل کہتی ہے رمشا سے کہ تم جو یہ سارے کھیل کھیل رہی ہو تم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو رمشا کہتی ہے کہ مجھے تمہیں ناکام دیکھ کر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ دیکھو، میں اپنا حق ماننے والوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتی، اور میں تمہارا پیچھا بھی نہیں چھوڑوں گی، اور میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ اور سالار جو کہ واپس آ گیا ہے اور اس نے آفس میں اپنا کام شروع کر دیا ہے، تو اس کی آنٹی کہتی ہیں کہ آج تو ہر طرف سالار کی تصویریں اور پورے انٹرنیٹ پر سالار کی اور ہماری تقریبات کی تصویریں جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، اور لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اس کو۔ وہی سالار تو آگے چھا گیا ہے آپ کی بزنس انڈسٹری میں۔ اور اس سے پہلے ہم نے بھرم کی قسط میں دیکھا کہ دادا جی جو کہ قبرستان سے واپس آ رہے تھے اور کچھ اپسیٹ بھی تھے، تو ان کو دھیان نہیں رہا اور ایک گاڑی کے ساتھ ان کی ٹکر ہونے کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں اور ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر میں سب بہت پریشان ہیں۔ سجل اور اس کی والدہ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، تو پیچھے سے جو احمد لڑکا ہے وہ آ جاتا ہے رمشا کو سبق سکھانے کے لیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس مجھے ہر طرف اس نے بدنام کر دیا ہے۔ اور رمشا اس وقت گھر پہ اکیلی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور لیکن وہ اپنا ذہن جو ہے وہ فوراً ذہانت سے کام لیتی ہے اور فوراً اپنی سہیلی عائشہ کا نمبر ڈائل کر کے اس کو مدد کے لیے بلا لیتی ہے۔ اور احمد جو ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ میں سب کے سامنے تمہاری ساری چالاکیاں جو ہیں وہ بتا دوں گا کہ تم نے کیسے مجھے پھنسایا اور کھیل کھیلا، اور اپنی کزن سجل کو، اپنی بہن سجل کو بدنام کرنے کے لیے تم نے مجھے استعمال کیا، حالانکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور لیکن تم نے الزام جو ہے وہ اپنی بہن پر لگا دیا ہے۔ جس کے جواب میں رمشا جو ہے وہ بڑے نارمل انداز میں کہتی ہے کہ اچھی اداکاری کرتے ہو تم، لیکن خوب چیخو چلاؤ، جو مرضی کرو، کیونکہ یہاں تمہاری باتیں سننے کے لیے صرف یہ دیواریں ہیں، گھر پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اور اتنی دیر میں وہاں پر اس کی خالہ اور اس کی کزن عائشہ جو ہے وہ آ جاتی ہیں، اور وہ اس کو بہت برا بھلا کہتی ہیں۔ احمد کو اور کہتی ہیں کہ تم کیوں ہمیں بدنام کر رہے ہو، تم یہاں کیوں آ گئے ہو، اور اسے وہاں سے ناکام جانا پڑتا ہے۔ اس طرح جب سجل بھی واپس آ جاتی ہے، سجل واپس آتی ہے جمال کے ساتھ، تو وہ اس کو بھی کہتی ہے کہ یہ سارا ڈرامہ تم نے کیا تھا، اور تمہیں پتہ تھا کہ میں گھر پہ اکیلی ہوں، تو تم نے اس کو یہاں گھر پر بھیج دیا، اور تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو، مجھے پریشان کرنا چاہتی ہو۔ اور اس طرح سے سجل کہتی ہے کہ تم کیوں بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے بدنام کرتی ہو، اور مجھ پہ کیوں اس طرح کے الزامات لگاتی ہو، یہ سب اچھا نہیں ہے۔ اب اس وقت دادا جی بیمار ہیں، کم از کم اس وقت کا ہی لحاظ کر لو اور ایسی حرکتیں نہ کرو۔ لیکن رمشا جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ سجل کو بدنام کر دے اور اس کی زندگی جو ہے وہ یہاں رہنا اس کا جیرن کر دے۔ دادا جی گھر واپس آ جاتے ہیں، اور اب وہ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ میں سجل کو سب بتا دوں گا اور اس کے جو حقیقت ہے۔ لیکن وہ جب بتانے لگتے ہیں تو اس کی سجل کی والدہ آ جاتی ہیں، اور وہ بہانے سے سجل کو کمرے سے بھیج دیتی ہیں، اور دادا جی سے کہتی ہیں کہ آپ کیوں قیامت سے پہلے یہاں گھر میں قیامت لانا چاہتے ہیں۔ سجل کو جب ساری حقیقت پتہ چلے گی تو وہ اپنے باپ کو ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کرے گی، ہم کہاں سے لے کر آئیں گے اس کے باپ کو۔ تو دادا جی سوچتے ہیں کہ میں تو اس سے مل چکا ہوں، میں اسے جان چکا ہوں، اور اس کو ساری حقیقت جاننے کا پورا حق ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سجل پہ ساری حقیقت کب کھلتی ہے،
اور یہ حقیقت کھلنے کے بعد کیا واقعی اس کے والد جو ہیں وہ اس کو قبول کر لیں گے اور اپنے گھر لے جائیں گے۔ ادھر سالار جو ہے ان کا بھتیجا وہ بھی آ چکا ہے اور اب اس نے بزنس میں وہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ ان کی جو دوسری بیٹی ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں سالار کی، وہ تو تابش کی دیوانی ہے اور تابش کے پیچھے رہتی ہے، تو وہ صاف طور پر اس کو کہہ چکی ہے کہ سالار سے کہ دیکھو جو ہمارے ماں باپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اور اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اپنی بازی لے جانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور سجل جب اپنے گھر میں آ جائے گی اپنے والد کے پاس، تو یہاں پر سالار بھی موجود ہے اور اس کی سوتیلی بہن بھی ہے، تو اس کو یہاں بھی ایک سوتیلے رشتے سے رابطہ پڑے گا اور واسطہ پڑے گا، اور کس طرح سے وہ اس کا مقابلہ کر پائے گی۔ جیسے کہ وہ یہاں پہلے رمشا کا مقابلہ کر رہی ہے، تو اب وہاں پر علیزے کا مقابلہ کیسے کر پائے گی۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے بھرم۔